ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ چیزیں وہ ہوا کرتی ہیں جن کے بارے میں آدمی کو مکمل جانکاری اور علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس صحیح بات کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی صحیح حقیقت کو سمجھا جائے، اور بلا وجہ جو اس کے دل میں صحیح چیز کے بارے میں مخالفت پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ایسی ہی ایک بات آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں پنپ رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کھلے انداز میں آسان لفظوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ بہت سارے لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام پہچان کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نام رکھا جاتا ہے تو پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہچان زمانے کے بدلنے سے بدل جایا کرتی ہے، اور پہچان یہ بدلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب قدیر نے اہل اسلام یعنی اسلام کے ماننے والوں کا ایک نام رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں دوسرے مذہبوں کے ماننے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو اسلام کے ماننے والوں کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے جب نام رکھ دیا تو اللہ کے نام رکھنے کے بعد میں بندوں کی کیا مجال کہ وہ پھر کوئی دوسرا نام رکھ سکے۔ جب اللہ خود ہمارا نام مسلمان رکھ رہا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں اور کسی نام کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہم پڑھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، صحابہ نے پوچھا من الناجیہ، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت۔ تو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتیوں کا نام، اہل ایمان کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت و جماعت۔ جب رب نے مسلمان نام رکھ دیا تو پھر دوسرا نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ رب نے تو نام رکھا، لیکن جب کوئی مسلمان کا لیبل لگا کر کے تمہارے سامنے آئے اور تمہاری پہچان اگر اس وقت اگر شبہ میں پڑ جائے تو پھر ایسے موقع پر میں بھی تم کو ایک نام دے رہا ہوں اہل سنت و جماعت۔ گمراہ جب نکلیں تو تمہارا ٹائٹل اور تمہارا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ تو رب کے فرمان کے بعد احادیث طیبہ میں جب ہمارا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا تو علماء ائمہ اکابر کی روش رہی کہ جب بھی باطل نے
حق کے اندر ملاوٹ کے لیے کوئی قدم بڑھایا تو انہوں نے ایک نام پہچان کے طور پر رکھ کر کے اہل حق کی پہچان کرا دی۔ جیسے جب گمراہوں کا دور شروع ہوا تو اہل حق جو بد مذہبوں کے رد کے اندر میدان میں اترے تھے، ان کی دو جماعتیں بن گئی کچھ فریق اختلاف کی وجہ سے۔ ایک جماعت حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری جماعت حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ پہلی جماعت کے ماننے والوں کا نام رکھا گیا اشاعرہ، اور ماتریدی کے ماننے والوں کا نام رکھا گیا ماتریدیہ۔ ہم لوگ ماتریدی ہیں۔ تو دیکھو نام بدلا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا جب مجتہدین کا دور شروع ہوا تو امام اعظم کی پیروی کرنے والے حنفی کہلائے، امام شافعی کی پیروی کرنے والے شافعی کہلائے، امام مالک کی پیروی کرنے والے مالکی کہلائے، امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرنے والے حنبلی کہلائے۔ پھر مشربی اعتبار سے جب دور شروع ہوا، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے والے آپ کے مریدین قادری کہلائے، کوئی چشتی کہلایا، کوئی نقش بندی کہلایا، کوئی سوروردی کہلایا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر جب ائمہ کے دشمن تقلید کا انکار کرنے والے آئے تو ان غیر مقلدین کے نام کے مقابلے میں ہماری پہچان بن گئی مقلدین کے نام سے۔ تو آپ دیکھیں پوری اسلام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، رب نے مسلمان نام رکھا، میرے آقا علیہ السلام نے اہل سنت و جماعت نام رکھ دیا، گمراہ پیدا ہوئے تو اشاعرہ اور ماتریدیہ نام رکھ دیا گیا، جب مجتہدین کا دور آیا حنفی مالکی شافعی حنبلی نام رکھ دیا گیا، مشربی اعتبار سے قادری چشتی نقشبندی سوروردی نام رکھ دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا ہمارے اکابر نے دیکھا کہ جب جب جیسے حالات پیدا ہوں اہل حق کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے، تاکہ باطل جو حق کے اندر ملاوٹ کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اس کو حق سے جدا کر دیا جائے۔ تو کسی شخص اور کسی عمل کے نام پر مسلک مذہب کا نام ہمیشہ منسوب ہوتا رہا، یہ تاریخ چلی آئی ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں 2 4 10 20 نہیں سینکڑوں فتنے ہیں۔ اب ان فتنوں کے مقابلے میں ہماری اہل حق کی جنتیوں کی پہچان کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنا نام مسلمان رکھ کر کے پہچانے جا سکتے ہیں؟ آپ کو خوب پتہ ہے مسلمان کا لیبل لگانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح بہت سارے گمراہ فرقے دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے۔ یہ پہچان آج ہمیں پورے طور پر روشناس نہیں کرا سکتی۔ کیوں؟ پہچان وہ ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے پوری تمیز ہو جائے، پوری طرح امتیاز ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو مسلمان کا لیبل جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اگر ہم خالی لگا لیں تو ہماری پہچان نہیں ہو پائے گی۔ میرے آقا نے اہل سنت کا ٹائٹل دیا، اگر ہم وہ ٹائٹل لگا کر اپنی پہچان کرائیں تو وہابیہ دیابنا بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں پہچانے جائیں گے۔ اگر ہم لوگ کہیں کہ حنفی کے ذریعے ہم اپنی پہچان کرائیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، شافعی مالکی حنبلی کہتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ قادری چشتی لگا کر کے ہم پہچان لیے جائیں تو آج بہت سارے بد مذہب بھی اپنے آپ کو قادری اور چشتی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا نا کہ سنی حنفی اور چشتی بن کر بہکاتے یہ ہیں۔ تو یہ سب نام آج ہماری پہچان پورے طور پر نہیں کرا پائیں گے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے اس دور کے اندر ہماری پہچان کیا ہو جس کے ذریعے اہل حق پہچانے جائیں۔ میں صاف واضح کھلے اور 2 ٹوک لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی اور جو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، جستجو کر لیں، پورا دماغ اپنا لگا دیں، کیا مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی ایسا لفظ دنیا کے اندر ہے جس کے بغیر جو ہے وہ آپ اپنی پہچان کرا سکیں؟ آپ جتنا چاہیں تلاش کر لیں۔ 100 سال سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، آج تک کوئی ایسا نام نہیں مل پایا مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کہ اس لیبل کے علاوہ کوئی اور لیبل لگا کر کے ہم پہچان لیے جائیں۔ اگر کسی کو پتا ہو تو سامنے آئے وہ لیبل لگا کے بتا دے۔ جو بھی نام وہ اپنے آپ کا رکھے گا گمراہوں کے اندر ایسا کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا جو اس نام کا موجود ہے۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر اہل حق کی پہچان بن چکا ہے۔ اب یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ سے بالا تر نظر آتا ہے، اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ آپ اگر ٹھنڈے دماغ سے بالکل حق قبول کرنے کا ذہن لے کر کے میری باتیں سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
یعنی دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ کن پر انعام کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے جن پر انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو گویا کہ رب نے کیا فرمایا؟ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ. رب نے فرمایا جن پر میں نے انعام کیا ان کے راستے پر چلو. اب کن پر انعام کیا؟ 4 جماعتوں پر. تو رب نے بتا دیا کہ اگر تمہیں راستہ چلنا ہے تو ان 4 راستوں کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا. نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر. اور آپ کو پتہ ہے مسلک کا ترجمہ ہوتا ہے راستہ. صراط کا معنی بھی راستہ، مسلک کا معنی بھی راستہ. تو اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کے راستے پر چلو. تو اعلیٰ حضرت کے راستے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے زمانے کے جو سب سے بڑے نیک انسان اللہ کے بڑے ولی تھے ان کا راستہ. اور رب خود فرماتا ہے میرے نیک لوگوں کے راستے پہ چلو. اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی نیکی کا عالم تو یہ ہے، شاہ محمد خان جو اعلیٰ حضرت سرکار کے مکان کے قریب میں رہتے تھے، وہ بڑھاپے میں جھاڑو لے کر کے آستانہ رضویہ پر جب جھاڑو دینے لگے، کسی نے کہا بڑھاپے میں آپ جھاڑو نہ دیجئے. انہوں نے کہا کہ رہنے دیجئے، میں نے امام احمد رضا کا بچپن بھی دیکھا ہے، میں نے جوانی بھی دیکھی ہے اور بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے ان کو جوانی کے اندر بھی نیک پایا، ان کو بچپن میں بھی نیک پایا، آج بڑھاپے کے اندر بھی میں ان کی نیکی کا نظارہ کر رہا ہوں. جب ان کی نیکی کی گواہی وہ دے رہے ہیں جو بچپن میں ان کے ساتھ میں رہے ہیں، تو نیک لوگوں کا راستہ تو اللہ نے خود چلنے کا حکم دیا ہے. اور نیکوں کے راستے کا عالم تو یہ ہے. شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. زمانے والوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ مجدد کے وسیلے سے ملتا ہے، چاہے کتب ہوں، چاہے نقبہ ہوں، چاہے نجبہ ہوں. تو سرکار اعلیٰ حضرت جب مجدد ہیں تو پھر اپنے زمانے کے سب سے بڑے نیک بھی ہیں. اور رب فرماتا نیک لوگوں کے راستے اور مسلک پہ چلو. تو یہ تو خود رب کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، زمانے میں جو بڑا نیک آدمی ہو اس کا راستہ بھی اختیار کرو. اور حضور محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے ولی تھے، ان کو میں نے دیکھا وضو بناتے ہوئے رو پڑے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں قطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کندھوں پہ دیکھ رہا ہوں، خبر آئی کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے. اپنے زمانے کا اتنا بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت قطب الارشاد ہیں اور ان کے انتقال کے بعد میں ان کا جنازہ فرشتے اٹھا کر کے جا رہے ہیں. تو جو اتنا نیک ہو اس کا مسلک اور اس کا راستہ تو رب خود چلنے کا حکم دیتا ہے. آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے، خانقاہ مارا کی ایک عظیم ہستی، آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت جب بیعت ہوئے نا، انہوں نے کہا تھا آج تک یہ فکر تھی کل قیامت کے دن مولا پوچھے گا علی رسول میرے لیے کیا لایا. آج وہ فکر دور ہو گئی. رب جب قیامت میں پوچھے گا بول آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے، میں عرض کر دوں گا مولا تیری بارگاہ میں احمد رضا لے کر کے میں آیا ہوں. تو رب فرماتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی انعام والوں کے راستے پہ چلو. انعام والے یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کے راستے پر. تو جو اتنا بڑا نیک ہو اس کا مسلک اور اس کا راستہ تو رب کی اس حکم کے مطابق ہمیں خود چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو تم میں سے اولو الامر کی. اولو الامر کا ایک معنی علماء نے بیان کیا، علماء ربانیین. جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اولو الامر میں سے ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا جو اولو الامر ہو، جو عالم ربانی ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے راستے پر چلو، اس کے نقش قدم پہ چلو. اور اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں اولو الامر کے سردار تھے، اولو الامر کے سردار تھے. یہ میں نہیں کہتا، آپ 1900 عیسوی کی وہ تاریخ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. پٹنہ کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہے. ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ سمٹ آیا ہے. علماء، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، ان کی تعداد کتنی تھی یہ نہیں پتا. اسٹیج پہ جو لوگ موجود تھے ان کی تعداد 1000 کی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے. اتنے بڑے اکابر علماء
علماء مشائخ بزرگان دین کی موجودگی میں شیخ عبد المقتدر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے زمانے کے ولی ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سارے اولیاء کرام جس کو اپنا سردار مان رہے ہیں اتنے لاکھوں کے مجمع کے اندر، تو وہ عالم ربانی نہیں بلکہ علماء ربانیین کا سردار ہے، اور رب فرماتا ہے جو عالم ربانی ہو اس کے راستے پہ چلو۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عالم ربانی کا راستہ، تو رب تو عالم ربانی کے راستے پہ ہمیں چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رآ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا، مسلمان جس کو اچھا سمجھے اللہ کے یہاں بھی وہ اچھا ہے، مسلمان جسے اچھا سمجھے اللہ کے یہاں بھی وہ پسندیدہ ہے۔ اور مسلمان سے مراد نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، جس کو اچھا سمجھتا اللہ بھی اس کو اچھا رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب غور کریں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک لوگوں نے پسند کیا کہ نہیں کیا، پرہیزگاروں نے پسند کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس جب قائم ہوئی، حضور صد الافاضل آپ صدارت فرماتے رہے، بڑے بڑے اکابر علماء بے شمار ہندوستان کے مشائخ اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ 20 سال کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس سے تقریباً 22,000 علماء کرام جوائنٹ ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں سنی حضرات اس سے جڑ گئے۔ اب آپ بتائیں، ہزاروں علماء کرام جس تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کا جب دستور تیار کیا گیا، اس دستور میں یہ بات آئی کہ سنی کس کو کہتے ہیں، سنی کی تعریف کیا ہے؟ تو سنی کی تعریف یہ کی گئی ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہو، اور آخر میں لکھا گیا وہ سنی ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو۔ اب آپ بتائیں، ہزاروں علماء کرام مشائخ بزرگان دین سب مل کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہوگا وہ سنی ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان لوگ، نیک لوگ جس کو اچھا سمجھیں اللہ کے یہاں بھی وہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا اچھے لوگوں نے سنی کی جو تعریف کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کیا، اس کا مطلب ہوا اللہ کے یہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پسندیدہ ہے۔ اور ہم نے جب دیکھا نیک لوگوں کو، ہم نے دیکھا نا، نیک لوگوں میں حضور صد الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے ولی ہیں۔ آپ رو کر کے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں حضور دین ملا تو یہاں سے ملا، ایمان ملا تو ان کے دربار سے ملا۔ اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ دین اور ایمان اعلیٰ حضرت کے در سے ملا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں حضور شارح بخاری فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری نصیحت سن لو اور میرے انتقال کے بعد میری وصیت بھی سن لو، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ رہے گا وہ میرا مرید ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اس مسلک کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رکھنا۔ حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے ولی، آپ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے امام احمد رضا کا مسلک ہے، میرا بھی وہی مسلک ہے۔ اسی طرح حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کے اندر میرا وہی مسلک ہے جو امام احمد رضا کا مسلک ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں ہمارے اکابر علماء، حضور مبلغ اسلام جن کے ہاتھوں پر قریباً 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو کہا الحمدللہ میں ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہا، اور آخری وقت میں اللہ مجھے قدم رسول کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر موت عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ما رآ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ ہم نے دیکھا علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت کو اچھا سمجھا، اولیاء نے اچھا سمجھا، بزرگان دین نے اچھا سمجھا، ہندوستان کی ساری خانقاہوں نے اچھا سمجھا، اور جس کو یہ نیک لوگ اچھا سمجھے خدا کے یہاں بھی اچھا۔ تو اس کا مطلب مسلک اعلیٰ حضرت رب کو بھی پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ فی النار، سواد اعظم بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں سواد اعظم پوری دنیا کے اندر وہ کس کے مسلک پر ہے؟
اگر میں لمبی چوڑی بات کروں گا تو آپ کو بھی سننے میں دقت ہوگی. 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں. بڑی جماعت آج کس کے مسلک پر ہے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی فوراً نکلیں اور دنیا کا دورہ کر کے دیکھ لیں. ہزاروں مدرسوں کا نام اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے. ہزاروں تنظیموں کا نام اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے. ہزاروں مسجدوں کا نام رضا مسجد، امام احمد رضا مسجد اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے. ہزاروں علاقوں کا نام اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے. آج پوری دنیا کے اندر مدرسے، دارالعلوم، دارالافتاء، تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں اور جگہ جگہ چھوٹی موٹی انجمنیں، سب لاکھوں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے نام کی طرف نسبت کر کے ان کا نام رکھا گیا. اس کا مطلب ہوا دنیا کے اندر جو سواد اعظم ہے وہ سب کی سب اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرما دیا تم بھی اسی کے پیچھے چلو، سواد اعظم جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ جو سواد اعظم سے الگ جائے گا شذ فی النار، وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہ اتنی واضح اور صاف صاف دلیلیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ جاؤ کہ بدبختی کی مہر اس کے دل کے اوپر لگ چکی ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں جن کو لوگ کرتے، میں بڑے واضح اور آسان لفظوں میں ان کو سمجھا دوں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ایک بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے امام اعظم اتنے بڑے، غوث اعظم اتنے بڑے، صدیق اکبر صحابہ اتنے بڑے، تو مسلک صدیق اکبر ہونا چاہیے، مسلک امام اعظم ہونا چاہیے، مسلک غوث اعظم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ان ناموں سے مسلک رہا ہے. لیکن ابھی جو مسلک کا نام رکھنا ہے وہ پہچان کے لیے رکھنا ہے. اور پہچان کب ہوگی؟ جب دوسروں سے ہم ممتاز ہو جائیں. اگر مسلک صدیق اکبر نام رکھو گے، دیوبندی بھی تو مسلک صدیق اکبر کو مانتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کون سنی ہے اور کون بد مذہب ہے؟ اگر غوث اعظم کے نام پہ رکھو گے وہ بھی تو اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں. اگر امام اعظم کے نام پہ مسلک رکھو گے وہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو پہچان نہیں ہو پائے گی. پہچان کے لیے ضروری ہے نام ایسا ہونا چاہیے کہ سب پہچان جائیں. اور اس زمانے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی اور پہچان بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بزرگوں کا فیضان اعلیٰ حضرت پہ ہوا ہے. اگر میں اپنی بات کہوں گا تو لوگ نہ سمجھ پائیں گے. آپ مکہ مدینہ چلے جائیں، مکۃ المکرمہ کے شیخ الحدیث سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حرم شریف کے شیخ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں ہندوستان سے جب کوئی آتا تھا ہم کو پتہ لگانا ہوتا سنی ہے کہ بد مذہب، ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھتے، تعریف کرتا سمجھ جاتے سنی ہے، اور اگر برائی کرتا ہم سمجھ جاتے بد مذہب ہے. تو یہ پہچان انہوں نے بنا کر کے رکھی ہے. سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حرم شریف کے بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت کو پہچانا. ان کی محبت سنی ہونے کی پہچان ہے، ان کی عداوت یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے. تو پہچان، وہ اتنے بڑے بڑے عالم پہچان بنا رہے اعلیٰ حضرت کو. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کے نام سے پہچان کرائیں، عمر فاروق کے نام سے پہچان کرائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ وہ جانتے تھے پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دم کھل جائے معاملہ کیا ہے. اور ان لوگوں کے نام سے بد مذہب ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لگ پائے گا. پتہ لگانے کے لیے ایسا نام چاہیے جو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے، اور ایسا نام صرف مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور آپ دیکھیں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اور دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور کے نام سے مسلک بنا دیا جائے. اتنا صاف میں آپ کو مطلب سمجھاؤں اس کا، 3 باتیں ہو سکتی ہے. یا تو اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ان کے نام پہ مسلک بنایا جائے، یا اعلیٰ حضرت کے بعد میں جتنے بزرگان دین آئے ان کے نام سے مسلک بنایا جائے، یا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے لوگ آئے ان کے نام سے مسلک بنایا جائے. 3 ہی راستے ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بزرگان دین ہیں کسی کے نام سے بھی مسلک کا نام رکھو گے تو بد مذہب ان کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، آپ بد مذہبوں کو پہچان نہیں پاؤ گے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو بزرگان دین ہیں ان کے نام پہ نام رکھنا ہے تو میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا ہوگا اسی کے نام پہ تو نام رکھا جائے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا سارے علماء نے اتفاق کر کے اعلان کیا تھا سب سے بڑے اس دور کے مجدد اعلیٰ حضرت ہے. تو جو بڑا ہے اسی کے نام پہ نام رکھا گیا. آپ کے تو بعد والے کسی کے نام پہ رکھا جائے، میں کہتا ہوں بعد والے جتنے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے محتاج ہیں. تو جب وہ اعلیٰ حضرت کے محتاج ہے تو انہی کے نام سے مسلک رہے گا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے مسلک کا جب نعرہ لگایا جائے، یہ اعلان کیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لہذا کسی اور کے نام سے مسلک کا نام رکھ دیا جائے. میں کہتا ہوں پریشانی کی جہاں تک بات ہے کس کے نام سے رکھو گے. اگر آپ نام رکھو گے حنفی امام اعظم کا مسلک
تو غیر مقلدین ان کو جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہیں گے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر کہو کہ قادری غوث اعظم کے نام پہ مسلک کا نام رکھتے ہیں تو جو اولیاء کے دشمن، جو نام کے ڈھونگی لوگ ہیں، وہ کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کہو گے کہ پھر ایسا کریں کہ پھر کل ہم کہیں گے خالی اہل سنت و جماعت ہی نام رکھ دیا جائے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ تو بات آخر میں یہ آئے گی کہ پھر مسلمان کے نام سے مسلک بنایا جائے، تو میں کہتا ہوں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو مسلمانوں کے نام سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کس کس کی تکلیف کا خیال کرو گے؟ یہاں تکلیف نہیں دیکھنی، یہ دیکھنی ہے کہ پہچان کیسے ہو پاتی ہے۔ اب لوگوں نے ایک سوال اور یہ کیا کہ مسلک 4 تھے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 5واں مسلک پھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کہتا ہوں 5واں نہیں ہے، یہ انہی 4 کی تبلیغ والا مسلک ہے، الگ سے 5واں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا، جب بھی اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے تھے مہر لگاتے تھے، مہر میں کیا لکھتے تھے؟ محمدی، سنی، حنفی، احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں دین کے اعتبار سے محمدی ہوں، میں مذہب کے اعتبار سے میں سنی ہوں، اور عمل کے اعتبار سے حنفی ہوں، مشرب کے اعتبار سے قادری ہوں، اور رہنے کے اعتبار سے میں بریلوی ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود ہی بتا دیا کہ میں الگ مسلک نہیں بنا رہا ہوں، میں تو محمدی ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو حنفی ہوں، تو جو میرے مسلک پہ ہوگا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دین ہی کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ اور حضرات مکرم یہ 5واں مسلک جو سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اعلیٰ حضرت انہی بزرگان دین کے مسلک کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت میرے آقا نے ٹائٹل دیا، اتنا بڑا ٹائٹل ہے، تو یہ چھوٹا موٹا ٹائٹل مسلک اعلیٰ حضرت کا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں بات صحیح ہے، پھر حنفی کا ٹائٹل کیوں لگایا گیا؟ شافعی کا ٹائٹل کیوں لگایا گیا؟ مالکی کا ٹائٹل کیوں لگایا گیا؟ سنو، لگانے کی وجہ ہوا کرتی ہے، مارکیٹ میں جب تک گھی میں ملاوٹ نہیں تھی نا، تو ڈالڈا اور دیسی اصلی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مارکیٹ کے اندر گھی میں ملاوٹ شروع ہوئی نا، تو لکھنا پڑا کہ یہ اصلی گھی ہے، یہ ڈالڈا گھی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح پہلے جب ملاوٹ نہیں تھی دین کے اندر تو اہل سنت و جماعت کافی تھا، اب جب اتنی ملاوٹ ہو گئی، قادری، چشتی بن کر، حنفی، سنی بن کر کے لوگ جو ہے وہ بد مذہب سنیت کا نام لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ پہچان کرائی جائے۔ تو ہم نے سنی کے ساتھ میں بریلوی لگا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈالڈا نہیں ہے، یہ اصلی والا ہے، تاکہ خوب اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، بریلوی نہ کہے تب بھی صحیح، بریلوی کہے سنی نہ کہے تب بھی صحیح، لیکن جہاں ملاوٹ ہو جائے نا تو سنی کے ساتھ بریلوی بھی کہنا پڑے گا، نہیں تو پتہ نہیں چل پائے گا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم اتنی بڑی ذات ہے، مسلک غوث اعظم بنا دیا جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں جو غوث اعظم کا مسلک ہے وہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا، میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ میرے غوث نے فرمایا میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ پیر محمد میاں شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے دیدار کیا خواب میں غوث پاک کا، میں نے پوچھا آپ کا اس وقت نائب کون ہے؟ میرے غوث نے فرمایا میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ پیر محمد میاں شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف حاضر ہوئے اپنے مریدوں کو لے کر کے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنا خواب بیان فرمایا۔ تو جو نائب غوث اعظم اس کا جو راستہ ہوگا غوث پاکی کا تو راستہ ہوگا۔ تو یہ نائب، یہ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں مسلک غوث اعظم ہی، جیسا کہ حضور آصل علماء فرماتے ہیں صاحب البرکات کا مسلک، غوث پاک کا مسلک، امام اعظم کا مسلک، خواجہ غریب نواز کا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اچھا یہ بات بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک ذات ہے، آپ کے تو مسلک اعلیٰ حضرت والا سنی ہے، تو اللہ نے قرآن اتارا، نبی کو بھیجا، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس کا فیصلہ رب نے قرآن میں کیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ یہ 1400 سال کے بعد میں ایک بندہ پیدا ہوا، اس کی محبت کو تم نے سنی ہونے کی نشان بنا دیا، یہ تو بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے، بڑے بڑے لوگ بھی اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور واقعی دماغ کے اندر یہ اعتراض ٹچ بھی کرتا ہے کہ 1400 سال کے بعد ایک بندہ بریلی شریف میں پیدا ہوا، اس سے محبت کرے وہ سنی، جو اس سے محبت نہ کرے وہ سنی نہیں، یہ تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امام اعظم کے زمانے میں بزرگوں نے کہا تھا من احب ابا حنیفہ فہو سنی، جو امام اعظم سے پیار کرے گا وہی سنی ہے۔ تو کیوں؟
اس لیے نہیں کہ امام اعظم کی ذات جو ہے وہ خود سنی، نہیں، امام اعظم نے کیا کام کیا تھا؟ معتزلہ کا رد کیا، خارجیوں کا رد کیا، رافضیوں کا رد کیا۔ تو جو امام اعظم سے پیار کرتا تھا وہ گویا کہ عقیدہ اہل سنت کو مانتا تھا، اور جو امام اعظم سے نفرت کرتا تھا وہ گویا کہ امام اعظم کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا۔ ان گمراہوں کے اوپر جو امام اعظم نے ایکشن لیا تھا وہ اس کا انکار کرتا تھا۔ تو جب کوئی ذات، کوئی بندہ، کوئی انسان اگر محبت کی نشانی بن جائے تو وہاں پہ ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس بندے سے مقابلے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ بندے کا نہیں مقابلہ کر رہا ہے، اس کی تعلیمات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو امام اعظم کی محبت سنی ہونے کی پہچان کیوں ہوئی؟ جو امام اعظم سے جلتا تھا نا، وہ امام اعظم سے نہیں جلتا تھا، امام اعظم کا جو عقیدہ اور ان کی جو فکر تھی ان کی مخالفت کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی محبت سنی ہونے کی پہچان کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھے گا نا، اس کا مطلب اس کے دل میں دیوبندیوں کی محبت ہے، اس کے دل میں رافضیوں کی محبت ہے، اس کے دل میں قادیانیوں کی محبت ہے، اس کے دل میں گمراہوں کی محبت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات نہیں مراد ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اعلیٰ حضرت تک جتنے بزرگان دین آئے ان سب کی تعلیمات کو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا، لوگوں تک پہنچا کر کے ایمان بچایا۔ اب کوئی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب 1400 سال کے بزرگوں کی تعلیمات کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ مت کھانا کہ ایک بندے کی محبت کیسے ایمان بن جائے گی، یہ بندے کی محبت کا معاملہ نہیں ہے، بندے سے تو پیار ہے ہی، یا معاملہ ان تعلیمات کا ہے جو انہوں نے اپنے دور کے اندر پیش فرمائی۔ کیا بڑے بڑے اکابرین کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے کیوں لکھا کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو وہ سنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات نہیں مراد ہے، ان کی تعلیمات کو مراد لیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے اگر مسلک بنایا جائے اور مسلک کا اگر کی نسبت کی جائے تو ایک نیا فرقہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک الگ فرقہ ہے۔ میں کہتا ہوں امام اعظم کے نام پہ حنفی رکھا گیا، کسی نے نہیں کہا فرقہ بن گیا۔ غوث اعظم کے نام پہ قادری لکھا لوگوں نے، کسی نے نہیں کہا فرقہ بن گیا۔ امام شافعی کے نام پر، امام ابو الحسن اشعری کے نام پر اشعری لکھا گیا، ماتوریدی لکھا گیا، اور وہ کہتے فتنہ کوئی فرقہ نہیں بنا۔ تو جب اتنے بزرگوں کے نام پہ نام رکھا گیا، فرقہ نہیں بنا، تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ نام رکھنے سے فرقہ کیسے بن جائے گا؟ اب بات یہ کہ اتنے بزرگان دین گزرے، ان کے نام سے مسلک چلا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ فرقہ بن گیا، کوئی مخالفت پہ نہیں آیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو جائے گا۔ آخر اعلیٰ حضرت کے نام سے جب مسلک بنا تو غیر تو کھڑے نہیں ہوئے 100 سال تک، یہ 100 سال کے بعد میں آج اپنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ ہے اس کی، اعلیٰ حضرت نے انگریزوں سے نفرت کو اپنی کتابوں میں بھرپور طریقے سے لکھا، جو غیر مسلم ہیں ان کی سیاسی طریقوں کا رد کیا، بد مذہبوں کا رد کیا، اسی طرح گمراہوں کا رد کیا۔ جب اعلیٰ حضرت میدان میں آئے نا اور آپ کے نام سے جب مسلک چلا نا تو ساری طرف سے یہ توجہ لوگوں کی گئی کہ ان کی ذات کو جو ہے وہ دبا دیا جائے، ان کی ذات کو اگر گرا دیا جائے تو جتنے فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا وہ سارے فتنے آگے بڑھ پائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کا رد کیا، آپ کو بدعتی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے گمراہوں کو کافر کہا تو آپ کو کافر بنانے والی مشین کہنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کے خلاف لکھا، انگریزوں کا ایجنٹ آپ کو کہہ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے گمراہ فرقاؤں کا رد کیا، آپ کو فرقے کا بانی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی خلافت کے نام پر جو تحریک چلائی گئی اس کا رد کیا تو خلافت اسلامیہ کا مخالف لکھ دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو کام اعلیٰ حضرت کر رہے تھے اس کو یہ دبانے کے لیے بڑی سازش کی گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے مسلک منسوب ہوگا تو یہ تنگ نظری ہو جائے گی، دائرہ سمٹ جائے گا، اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ شریعت کا دائرہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا دائرہ بڑا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اور چوڑا کرو تو میں کہتا ہوں اور چوڑا کرنے کا مطلب ہے کہ بد مذہبوں کو اندر ملایا جائے۔ کیا کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ اچھے کھانے میں زہر ملانے کے لیے اور چوڑا کر دیا جائے؟ یہ نادان ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اہل حق اس بات کا کبھی بھی اظہار نہیں کرے گا۔ حضرات مکرم، آپ خود دیکھیں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو بھی مخالف ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ عوام کی میں بات نہیں کرتا، عوام کی مثالیں دوں نا تو اس کے لیے پھر چاہیے 100 سال چاہیے۔ کون کون لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہوئے تو گمراہ ہو گئے؟ میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ظفر ادیبی، یہ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ یہ جب مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف آیا نا چند ہی سالوں کے اندر گمراہیت کے دلدل میں پھنس کر کے گمراہ ہو گیا۔
آپ نے نام سنا ہوگا انتخاب خدیری کا، جو اہل سنت کی طرف سے میدان میں اتر کر کے مناظرے کرتا تھا، دیوبندیوں کو جو ہے وہ کہ چھکے چھڑا دیتا تھا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جب خلاف ہوا نا، تھوڑے دنوں کے بعد میں گمراہ ہو گیا، الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خلیل احمد بجنوری، بہت بڑا عالم تھا یہ، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ اس نے اعتراض کیا، تھوڑے دنوں کے بعد میں ایسا گمراہ ہوا کہ پھر اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ میں کتنی مثالیں دوں بڑے بڑے علماء کی، اور آج بھی اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہونے کے لیے اگر پر تول رہا ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے ایمان کا پھر ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اس دور میں میں نہیں کہتا، ہمارے سارے اولیاء کرام نے فیصلہ کر لیا ہے، دستخط کر دیے ہیں 22,000 علماء نے کہ سنی وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہے گا۔ اچھا یہ بھی تو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا اعلان پوری دنیا میں ہوا، اور مجدد کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مسلک، اس کا مطلب مجدد کا مسلک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مسلک جو سنتوں کو زندہ کرنے والا اور بدعتوں کو ختم کرنے والا۔ تو جو اتنی بڑی ذات جو سنتوں کو زندہ کرنے والی، بدعتوں کو مردہ کرنے والی ہو، اس کا راستہ اچھا نہیں ہوگا تو کس کا راستہ اچھا ہوگا؟ حضرات مکرم، یہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والی باتیں ہیں۔ اعتراض بہت سارے، وقت چونکہ سمٹ گیا، میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ کو گمراہ کرے نا، بہت سوچ سمجھ کر، یہ مت دیکھیں ایک اعلیٰ حضرت بہت بات کے عالم ہے، یہ مت دیکھیں، یہ دیکھیں اس پر لاکھوں علماء نے جو مہر لگائی ہے نا، یہ ایک صرف ذات نہیں رہ گئی، حدیث پاک کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرما دیا بڑی جماعت جس کے پیچھے چلے تم بھی اس کے پیچھے چلو، یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا، جو زمانے کا سب سے بڑا نیک ہو اس کے پیچھے چلو، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ مانو اس کو۔ اور یہ جو ہے نا، یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف کہنے والی بات ہے، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہہ دی کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کو الگ کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام اور غیر اسلام دونوں کو ملانا چاہتا ہے، وہ اسلام اور غیر اسلام دونوں کو ملانا چاہتا ہے۔ اور فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے پیدا کیا گیا، ارے بھائی ہم کو پیدا کیا گیا دین کے لیے، اور دین کی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت، تو زندگی دی گئی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر کے دین کی طرف جائے گا تو پھر دیکھو کیسے فتنے میں پڑتا ہے۔ ہاں جن علاقوں کے اندر کوئی اور پہچان اہل سنت کی، ان علاقوں کے اندر وہی پہچان رہے گی، لیکن ہمارے دیار میں پہچان اہل حق کی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ رب قدیر ہمیں اس پر استقامت